ایک نبی علیہ السلام ایک سے گزر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک پتھر جو ہے نا رو رہا ہے, ایک پتھر رو رہا ہے. تو اس کی جو نا آپ نے اللہ سے دعا کی, اللہ اس کے اندر سے پانی کیوں نکل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پتھر کو قوت گویا تھا فرمائی, اور اس میں نا پتھر نے انسانی زبان میں کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے آج سنی ہے کہ جہنم کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے. تو میں جہنم میں جانے سے ایندھن بننے کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے جہنم بھیجے گا, حالانکہ میں تو گفتگو ہوں. تو اللہ نبی اس دور کے نبی علیہ السلام نے دعا کی, اللہ اس کو نا جہنم سے آزادی کرنا. آپ بھی تو اپنی دعا کر کے آگے چلے گئے. جب کچھ دن بعد آپ کا دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ نا وہ پتھر دوبارہ رو رہا ہے. تو آپ نے بھی اللہ سے دعا کی, اللہ یہ بیٹے یہ پتھر کیوں رو رہا ہے, اس کو جہنم سے آزادی کا فرمان تو مل گیا, آپ نے مجھے حکم فرمایا, میں نے تو پتھر کو بتا دیا کہ تو جہنم سے بھی آزادی مل گئی, پھر یہ کیوں رو رہا ہے. تو پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ قوت جو ہے فرمائی پتھر کو. تو پتھر آپ نے سوال کیا پتھر تو کیوں رو رہا ہے, تو پتھر نے عرض کی یا نبی اللہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ نا مجھے اللہ کے شکر میں رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے جہنم عطا فرما دی. تو دیکھ لو مطلب پتھر جسم دور نہیں ہے اور جہنم کا ایندھن بن رہا ہے, تو وہ اتنا پریشان ہے, وہ رو رہا ہے کہ میں جہنم کا ایندھن بنوں گا. تو ہم انسان جو گناہ کر کے جہنم میں جائیں گے, جو جہنم انسانوں کے لیے بنی ہے سزا دینے کے لیے, تو ہم کو پریشانی نہیں ہے, ہمیں مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم تو مطلب آگے مل رہے ہیں, ایش کر رہے ہیں, عید مطلب رمضان سے گزر رہے ہیں. اب عید میں ایسے قابل ہوگا کہ ہم نمازوں کو روزے کو اور اللہ تعالیٰ کو چیز کو بھول گیا, اپنی مطلب خوشیوں میں سے مگن ہو گئے. یار عید کی خوشی تو آتی اس لیے ہے کہ ہمیں جہنم کی آزادی کا برابر مل جاتا ہے. رمضان کی بات کی وجہ سے ہمیں جہنم کی آزادی کا برابر مل جاتا ہے, جہنم سے آزاد ہو گئے. تو آپ کا نام یہ وہ جو لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں رمضان کے آخری شب یا عید کی رات کو, عید والے دن, تو ہم تو ان میں شامل ہو جاتے ہیں. تو خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے رمضان کی صحیح کمائی کر لی, رمضان میں صحیح بات کر لی, اللہ کی احکامات کی تابعداری کر لی, فرمانبرداری کر لی, اور اللہ تعالیٰ میں جنت کا فرمان ہے. تو عید تو ہماری اس وجہ سے بنتی ہے. ہماری عید تو کھانے پینے اور اس میں تھوڑی بنتی ہے. ہماری عید کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا, ہمیں بخشش کا فرمانہ مل گیا, ہمیں سرٹیفکیٹ مل گیا جنت کا, تو ہم اس لیے خوشی مناتے ہیں کہ اللہ نے معاف کر دیا, ہمیں جنت کا فرما دی. لیکن ہم جو ہے نا اپنی غلطیوں مطلب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہی نہیں ہے کہ ہمیں اس وجہ سے خوشی منا رہے ہیں کہ ہمیں جنت کا پروانہ مل گیا, جنت سرٹیفکیٹ مل گیا, اور جہنم سے آزادی کا ہمیں پروانہ مل گیا. ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہے, ہمیں عید کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں, اور جو خوشیوں میں اپنی اور رمضان کی بات ہے ان کو بھی خراب کر لیتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے, کیونکہ 5 سال ہو گئے جب نکلتے ہیں تو دوبارہ ہم گندگی گلاس میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں عید کو احتیاط سے منانا چاہیے. جو واقعہ بتانا چاہ رہا ہوں نا میں کہ انسان کو جہنم سے نکلنے کا یہ حدیثوں سے بتاؤں گا, ابھی سے کوئی بات ہی بتاؤں. یہ حدیث حضور پاک صلی اللہ فرمائیے, یہ حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایک شخص کو جہنم میں جانے کا فرمانہ عطا ہو گیا, مطلب اس کو پر کہہ دیا تو جہنم ہی ہے. اتنے مجھ سے گناہ تھے, اس کے اتنے گناہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میدان میں کہہ دیا کہ تو جہنم میں جہنم لے جاؤ. جو بندہ جہنم میں جانے لگا نا تو بڑا افسردہ ہو کے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ رہا, ہمیں میدان کی طرف دیکھنے لگا, یار میں جہنم میں جا رہا ہوں. تو اس نے پھر اس کے آنکھ میں ایک باریک سا آنسو تھا, مکھی کے سر کے برابر آنسو تھا, ایک جو آنسو چھلکا بھی نہیں تھا, نکلا بھی نہیں تھا, بس اسے کہ میں بھی کوئی اچھا ایک انسان کو واسی بات بتا رہا ہے, نصیحت کی بات بتا رہا ہے, تو انسان کو دل میں خوف آتا ہے, خشیت الہی آتی ہے, تو پھر وہ اس کی آنکھ میں آنسو ٹپکنے لگتے ہیں, آنسو بہنے لگتے ہیں. لیکن اس بندے کی آنکھ میں سے آنسو گرا نہیں تھا, مکھی کے سر کے برابر آنسو آ گیا تھا. مکھی کے سر کتنا چھوٹا ہوتا ہے, اس کے برابر آنکھ میں آنسو جھلک گیا تھا. تو پھر اس نے اللہ سے عرض کی, یا اللہ میں نے فلاں تیرے نیک بندے سے حدیث سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نا یہ اس کے آنکھ میں مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو آ گیا, میں اس کو جہنم سے آزاد فرما دوں گا. تو پھر وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, میرے بندے میرے فلاں غلام نے صحیح کہا تھا, میرے حبیب نے صحیح فرمایا تھا, یہ میرا ہی فرمان ہے کہ میرے جو جہنم سے آزادی کا فرمان اس کو دوں گا, جو جس کی مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو چھلکے گا, میں اس کو جہنم سے نکال دوں گا, جنت فرما دوں گا. جب وہ سنتا ہے تو جنت میں چلا جاتا ہے. تو دیکھ لو اللہ فرشتوں کو اللہ فرماتا ہے کہ تو جنت میں لے جاؤ. تو دیکھ لو اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے. اور اگر ہمیں مطلب اللہ تعالیٰ کی وہ ایک تو خوف سے آتا ہے آنسو, خوف سے آنسو آتا ہے, تو اپنے اللہ تعالیٰ کو جنت میں فرمایا تھا, جہنم سے بڑا تھا فرمایا تھا. لیکن جو اللہ کی محبت میں روتے ہیں یا اللہ کی خشیت میں روتے ہیں یا اللہ کے ذکر میں روتے ہیں, ان کا کیا معاملہ ہوگا, ان کا کیا معاملہ ہوگا. دیکھو عرش کے سائے میں جب قیامت کا منظر ہوگا نا, قیامت قائم ہوگی, عرش کا سایہ ہوگا, وہ کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا عرش کے سایہ کے علاوہ. سورج بالکل سما نہیں دے پا ہوگا, زمین تعمیر کی ہوگی, عرش اپنی پریشانی میں مبتلا ہوگا, نفسی کر رہا ہوگا, 50,000 سال کا دن ہوگا. لیکن اس وقت جو اللہ نذیر کرتے ہیں نا بندے,
جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں اللہ کے ذکر کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے، تو اللہ ان کو جنت کے، اللہ ان کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اتنا مرتبہ مقام ملے گا جو اللہ کے ذکر کی میں، اللہ کی یاد میں روئے گا. اور جو اللہ کے خوف سے روتا ہے اس کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے خوف سے روتا ہے، جسے اللہ کے کسی نے بیان کیا ہے، کوئی بات سنی ہے، دل میں کوئی چوٹ لگ گئی اور اللہ اپنے گناہ یاد کر کے بندہ رو رہا ہے، خشیت میں رو رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا جہنم کی آگ گنتی سے نہیں بجھتی، جہنم کی آگ گنتی سے نہیں بجھتی. تو ساتھ سامان ڈال دو، جہنم کی آگ نہیں بجھتی. جہنم کی آگ تو اتنی خطرناک ہے، سوئی کے ناک کے سوئی کا جو باریک سا ناک ہے تو دھاگا بھی نہیں جاتا، اس سے اگر آگ کے ذرہ بھی نکل جائے تو پوری دنیا جل کے بھسم ہو جائے، اتنی خطرناک آگ ہے. لیکن وہ مومن کی خشیت کی، اپنے گناہوں کو دیکھ کر رونے، اللہ کے خوف کی وجہ سے رونے کی وجہ سے وہ دو آنسو جہنم کی آگ بجھا دیتے ہیں. اتنی مطلب جہنم کی آگ جو ہے نا نہیں بجھتی، لیکن ہم جو روئیں گے نا اللہ کی محبت میں، یا اپنے گناہوں کو دیکھ کے اپنے غم کریں گے کہ ہم نے کتنی غلطیاں کر دی، اللہ کو ناراض کر دیا، تو اس کی وجہ سے ہمارے جو آنسو نکلیں گے وہ جہنم کی آگ ہماری جہنم کی آگ بجھا دیں گے. ورنہ جہنم کی آگ ساتھ سمندر میں ڈالتے ہیں پھر بھی نہیں بجھتی، اتنے بھی مطلب کوشش کرنے آگ نہیں بجھتی، لیکن مومن کے دو آنسو سے بجھ جاتی ہے. تو جو اللہ کے ذکر میں روتے ہیں نا ان کی شان بڑی بلند ہے. وہ جہنم کی آگ بجھتی ہے، ان کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. جو ذکر میں روتے ہیں، جو ذکر کے اندر ہوتے ہیں، جو فکر لگ رہی ہے اس میں آنسو نکل لگتے ہیں، یا خود اکیلے بیٹھ کے نبی اذبات اللہ کا ذکر، کس طرح اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر جو فکر بنتی ہے آنسو جھلکنے لگتے ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو لگتے ہیں. تو وہ اتنا بڑا مقام ہوا 7 بندوں